بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اب تک ہم نے گفتگو کی، اور اب یہ 5واں ایپیسوڈ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں اپنی ٹاک دے رہے ہیں کہ آپ اس کو سماعت فرمائیں بڑے، اور اس میں سے جو بات بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ تحقیق شدہ کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں۔ ریئلائز کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان تبدیلیوں کو کریں کہ جو اسلام سے ہٹ کر اس دور میں ہو گئی تھیں، اور جس کے ختم کرنے کے لیے اور اسلامک ویلیوز کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ اقدام کیا۔ اب یہ ہوا، یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے، تو یہاں پہ پہلے ہم مولانا مودودی رحم اللہ کا ایک جملہ ہم نقل کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کی کہ صحابہ کا ایک گروہ تھا کہ جو گیا، جا کے دیکھ کر آیا، اور آ کے انہوں نے یزید کے حالات کو بتایا، اور یہاں تک کہا کہ ہم یزید کے پاس سے آ رہے ہیں اور ہمیں یہ خوف ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے ہم پر پتھر برسنے لگیں، اتنے برے گویا کے حالات ہیں اور اتنا برا ہوا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیے، ایک چیز کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے وہ تقریباً 3 سال کے قریب رہی۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت جو ہے وہ 3 سال کے قریب رہی۔ پھر ان کا انتقال ہوا، حضرت عمر کو خنجر مارا لولو فیروز نامی مجوسی نے، وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کو گھیر کے 1 مہینے محاصرہ کر کے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، اور الزام دونوں پہ یہ لگایا گیا کہ بھئی یہ دائرہ اسلام سے نکل گئے تھے، یہ انہوں نے کفر کر دیا تھا، یہ توبہ کریں۔ ہمارا یہاں پہ ایک بنیادی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے، 3 خلیفہ جو ہیں مسلمانوں کے وہ شہید ہو گئے، جن کو آج بہت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ان کی اچیومنٹس کو بیان کیا جاتا ہے، سب کیا جاتا ہے، لیکن جو ان کے ٹائم پر ان کے دور میں جو امت تھی، اس کی طرف سے کیا ریئیکشن سامنے آیا؟ ان کی طرف سے تو ہمیں کوئی ریئیکشن ہمیں نہیں لگتا، کہ بس ہاں ایک واقعہ ہوا، انہوں نے قبول کر لیا، اگلا خلیفہ آ گیا، وہ شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اگلا خلیفہ آ گیا۔ لیکن پبلک میں کسی قسم کا اپہیول، کسی قسم کا پروٹیسٹ، کسی قسم کا احتجاج ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ جو امت مسلمہ تھی اس وقت کی، اس کا کلیکٹیو کانشیس، اجتماعی دانش اور اجتماعی مزاج اتنا زیادہ کم اور ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ وہ ان خلفاء کو بھی عام حکمرانوں کی طرح سے ٹریٹ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایک حکمران گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا گیا، تیسرا آ گیا، کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے، لیکن پبلک کی طرف سے ہمیں کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آتا۔ پھر امام حسن علیہ السلام شہید کر دیے گئے، جن کے منقبت میں، فضیلت میں سینکڑوں احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں، اور علماء اہل سنت بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور سب سے بڑی وہ حدیث ہے کہ الحسن والحسین السیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں حسن اور حسین اہل جنت کے سردار ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن پبلک میں کسی قسم کی ہل جل جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوسائٹی جو ہے اپنے کانشس کے اعتبار سے ڈیڈ ہوتی چلی جا رہی تھی۔
ڈے بائی ڈے ڈیڈ ہوتی چلی جا رہی تھی، اور جو انقلاب اور جو کانشسنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا، وہ کانشسنس، وہ دینی حمیت، وہ باقی نہیں رہی تھی۔ جب وہ باقی نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ یزید کے دور میں حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دے لیا گیا تھا، تو اس پہ احتجاج کرنے والا کہاں سے پیدا ہو جاتا؟ آپ دیکھیں امیر شام امیر معاویہ کے دور میں ان کا جو درباری شاعر تھا اختل، وہ عیسائی تھا، اور وہ اپنے گھر سے چلتا تھا، گلے میں اس کے صلیب ڈلی ہوتی تھی، دونوں ہاتھوں میں اس کے بوتلیں شراب کی ہوتی تھیں، وہ پیتا ہوا اور دربار آیا کرتا تھا، اور اس کے آگے لوگ ہٹو بچو کرتے ہوئے چلتے تھے، وہ کہتے تھے دربار کا سب سے بڑا شاعر اختل آ رہا ہے، اور لوگ اس کے لیے ظاہر راستہ دیتے۔ اتنے علل اعلان شراب کا پیا جانا اور دیگر جرائم کا ارتکاب جو ہے، اور اس کے اوپر معاشرہ کوئی ریئیکشن نہیں دیتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی شعور، کلیکٹیو جو کانشسنس ہے سوسائٹی کی کہ وہ اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی سمجھے، وہ ساری کی ساری تو ختم ہو گئی تھی۔ اب یہ وقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اقدام کرتے ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے صورت سے عبداللہ ابن زبیر بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے، اور اتنے میں ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو گورنر نے ولید بن عتبہ نے بلایا ہے۔ اس وقت بلایا ہے؟ تو ان کا اچھا جاؤ ہم آتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس وقت کیوں بلایا؟ ان کا میرا خیال یہ ہے کہ ان کا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت بیعت کے لیے بلایا ہوگا۔ وہ رجب میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ جو ہے یہ گیا رجب کی بات ہے، 18 رجب کو، تو 28 رجب کی یہ بات ہے، 27 رجب کی۔ اب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ جو آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں، قصہ مختصر یہ کہ آپ حاکم مدینہ جو بنو امیہ سے ہے، یزید کا رشتہ دار ہے، اس سے آپ یہ کہتے ہیں جب وہ طلب بیعت کرتا ہے کہ یزید نے کہا کہ ان کی بیعت کر لو، وہاں مروان بھی موجود ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر ویحرم حلال اللہ ویحلل حرام اللہ مثلی لا یبایا مثلہ، کہ فرماتے ہیں کہ یزید ایک فاسق و فاجر آدمی ہے، یزید ایک فاسق و فاجر آدمی ہے، وہ حلال خدا کو حرام، حرام خدا کو حلال کرتا ہے، میری طرح کا، یعنی یہ نہیں کہتے کہ حسین ابن علی کا بیٹا حسین یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو پھر ذاتی لڑائی ہو جاتی۔ اب فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میری طرح کا کوئی شخص اس کی طرح کے کسی شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام یہ کہہ رہے ہیں، یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ رہتی دنیا تک، جب تک جہاں اسلام پہنچے گا، جو میری طرح کا شخص ہے، دین پہ چلنے والا، دین نبی کا گویا نواسا، دین پہ چلنے والا، قرآن کا محافظ، سنت کا محافظ، وہ کسی ایسے شخص کی اپنے دور میں بیعت کر ہی نہیں سکتا جو فاسق و فاجر ہو، حرام کو حرام نہ سمجھتا ہو، حلال کو حلال نہ گردانتا ہو، بلکہ اس کو تبدیل کرنے والا ہو۔ ایک اور فرمایا ہے بعض تواریخ میں یہ جملہ بھی ہے، وَقَاتِلُ النُّفُوسِ الْمُحْتَرَمَةِ، اور جو محترم نفوس ہیں ان کو قتل کرنے والا، محترم شخصیات کو قتل کرنے والا۔ تو یہاں انسان ایک منٹ بیٹھ ٹھہر کے سوچے کہ ولید بن عقبہ جو تھا وہ تو یزید کا رشتہ دار تھا، گورنر بھی تھا، اس نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ حسین یہ کیسی باتیں کر رہا ہوں، یزید تو پرہیزگار ہے، نیک ہے، نمازیں قائم کرنے والا ہے، ہر قسم کی برائی سے وہ دور ہے،
یہ سب چیزیں تو تاریخ نہیں بیان. تو ولید بن عقبہ کا امام حسین علیہ السلام کے بیان کا پر اعتراض نہ کرنا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یزید تو ایسا نہیں ہے، یزید تو نمازی ہے، پرہیزگار ہے اور نماز تہجد پڑھنے والا ہے اور کوئی خصال بیان کرتا، بلکہ یزید نے ایمان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اور یہ خاموشی جو ہے وہ گویا رضامندی کی علامت ہے کہ اس نے تسلیم کیا کہ ہاں ولید ایسا ہی ہے، وہ یزید ایسا ہی ہے. اس وقت مروان نے کہا کہ تم ان کو جانے دے رہے ہو بیعت لیے بغیر، اگر یہ اس وقت چلے گئے تو بغیر خون خرابے کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. یہاں سے انشاءاللہ آگے اگلے بیان میں ہم وہ کریں گے. وما علینا الا البلاغ.